یہ ہمیں مکرم عطا المنان صاحب نے لندن کی ایک مقامی جماعت سے ہمیں بھجوایا ہے۔ زیر سوال ان کا یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے ایک سے زائد شادیوں کی 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن بعض ملکوں میں ملکی قانون کے لحاظ سے صرف ایک شادی کی اجازت ہے، جیسے یو کے میں بھی آپ کے علم ہے، اور بھی کئی مغربی ممالک ایسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ درست بات ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا بھی تمہارا فرض ہے، سوائے اس کے کہ وہ قانون جو ہیں انسان کے بنیادی مذہبی عقائد میں روک ڈالیں، اس میں دخل اندازی کریں، تو ایسی صورت میں پھر اسلام نے کہا ہے کہ وہ نہیں ماننا، اور پھر اس کے لیے یہ رستے بتائے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، پھر وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تو جیسے کہ پاکستان میں بھی ہمارے احمدیوں میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایک لمبے عرصے سے مختلف معاملات میں دخل اندازی ہو رہی تھی، اس وقت تک جب تک کہ وہ ان بنیادی عقائد میں روک نہیں ڈالی گئی، اس وقت تک ہم اس کو مانتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھنا، تو وہ چونکہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے، اس لیے اس کو ہم نے نہیں مانا۔ تو یہاں پہ جہاں تک یہ شادی کی بات ہے، تو عام حالات میں تو یہی ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ جیسا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں دوسری شادی کو پھر کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ بعض ممالک میں تو بالکل ہی اس کی پابندی ہے، اجازت ہی نہیں ہے شادی کے طور پہ، اور بعض ممالک ایسے ہیں جس میں یہ ہے کہ مذہبی طور پہ تو وہ اس میں چونکہ دخل اندازی نہیں کرتے، اگر کوئی مذہبی طور پہ شادی کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی وہ انہیں نہیں ہرے، لیکن وہ اپنے قانون کے مطابق اس کو رجسٹر نہیں کرتے، قانون کے لحاظ سے اس کو کوئی اہمیت، کوئی اس کی رجسٹریشن نہیں اس کی ہوتی، رجسٹرڈ چیز نہیں ہے ان کے نزدیک، گویا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا وجود ہاں جی۔ اور چونکہ ایسے ممالک میں پھر جماعتی لحاظ سے بھی جو انتظامی طور پہ جو معاملات طے ہوتے ہیں، لوکل جماعت جو ہے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اجازت سے پھر اس قسم کے وہاں پہ انتظامی امور طے پاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ پھر باقاعدہ اجازت لے کے کرتا ہے، لیکن وہ اجازت بھی پھر اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ اسلامی شادی تو اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ اس کا جماعت کے ذریعے ہی اس کا نکاح ہوتا ہے، جماعت کا کوئی مربی یا جماعت کا کوئی فرد یا حضرت امیر المومنین اس کا نکاح پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ایسی شادی بھی اس کی قانونی لحاظ سے وہ کوئی اس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ان ممالک آپ نے چونکہ ان ممالک کے قوانین کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ضمناً آ جانا چاہیے کہ ایسی یہ دو اس کی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ قانوناً رجسٹر نہیں ہوتی وہ شادی، اس لیے اگر کوئی ان میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ الگ ہوتے ہیں، تو قانوناً اس کو کوئی حق نہیں ملتا، کوئی اس کے حقوق اسٹیبلش نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس بیوی کو جو قانوناً رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو کوئی وراثت کا حق نہیں ملے گا، یا اس کو اور جو حقوق اس کو مل سکتے ہیں، اس کی پینشن وغیرہ سے تعلق جو رکھتا ہے، مالی معاملات جو ہیں وہ اسے نہیں ملتے۔ یا اگر ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے اور وہ بیوی کورٹ میں جاتی ہے اور کوئی اس قسم کی شکایت کرتی ہے کہ میرا خامند جو ہے وہ دوسری میری سے اس نے شادی کی ہوئی ہے، حالانکہ آپ کے قانون کے مطابق وہ شادی دوسری کر نہیں سکتا، تو قانون اسے کہتا ہے کہ بیوی تمہاری تو شادی ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری یہ بات نہیں مانتے۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک اجازت کا تعلق ہے کہ جماعت ایسے حالات میں جہاں پہ کسی کی مجبوری ہے، کسی کو ضرورت ہے، اس کی جو اجازت دیتی ہے، تو پھر اس کا پہلو یہ ہے کہ چونکہ ان ممالک میں ایک یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا
تو وہ ایک سول پارٹنر کے طور پہ کسی کو رکھتا ہے یا فرینڈ کے طور پہ رکھتا ہے تو وہ ایک اس پہ کوئی قطعاً نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر کوئی شخص سول پارٹنر کے طور پہ رکھتا ہے تو ان کے اپنے لوگوں میں بھی اس سول پارٹنر کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے، یا فرینڈ کے طور پر رہتا ہے تو اس کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر ایسی کوئی شادی کرتا ہے، نکاح باقاعدہ اس کا ہوتا ہے اسلامی، تو چونکہ وہ اسلامی اس کو حق ہے، مذہباً اس کو یہ حق حاصل ہے، تو ایسی شادی اس پہ کوئی ثواب یا گناہ کے لحاظ سے تو اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگی، وہ اس کو کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے اس پہ۔ اس لیے وہ ان ملکوں میں اس قسم کے یہ جو سول پارٹنر والے قوانین ہیں ان کے تحت وہ پھر رہ لیتے ہیں اس میں اور رہتے ہیں۔ یہاں پہ بعض ایسے بھی ہیں جو ایک لمبے عرصے سے رہتے ہیں۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ان ملکوں میں ایک اور گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک سے آتا ہے، کسی اسلامی ملک سے آتا ہے یا ایسے ملک سے آتا ہے جہاں پہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہے اور وہاں پہ اس نے 2 بیویاں کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو 2 بیویوں کے طور پہ لا سکتے ہیں۔ یہ ایک قانون میں گنجائش ہلکی سی ہے، لیکن اس کے لیے پھر کافی تگ و دو، کافی مشکل راہوں سے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل جا کے اس کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ اگر ان ملکوں میں پہلے سے وہ شادی شدہ ہیں تو وہ ان کو بطور شادی شدہ تصور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی بیوی ایک ہی، اس کی بنا پہ اسے ویزا تو شاید مل جائے، لیکن رجسٹریشن اس کی پھر بھی ایک بھی ہوتی ہے، دوسری کی رجسٹریشن پھر بھی نہیں ہوتی۔ یہ چیز تو گویا کہ اسلامی طور پر اس کو ممانعت نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، بالکل شادی کر سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو ایک لحاظ جماعتی اجازت لینی پڑے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو قانوناً کوئی یعنی اس کو ایک لحاظ سے جو ہے سوشل یہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ قربانی اس کو دینی پڑے گی کہ اس کے کوئی رجسٹرڈ ایسے جو اس کو پھر مراعات ملتی ہیں یا بعض قسم کے قانونی تحفظ ملتے ہیں وہ نہیں مل سکیں گے۔ اگر اس کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور اس کی جائز ضرورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور زہیر صاحب جو آپ نے ابھی اس میں بات کرتے ہوئے ذکر کیا، مجھے یہ خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر جو بعض ان کے رائج چیزیں ہیں کہ ان ممالک میں کہ سول پارٹنر یا فرینڈ کے طور پر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ چونکہ یہ انسانی ایک ضرورت ہے، ایک فطرتی ضرورت ہے، اس کو انسان اگنور نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے جو اس کا بہترین شکل تھی شادی، اس کو تو بیچارے چھوڑ بیٹھے ہیں، اور جو اس کے نام پر اس لیبل کے نیچے پھر جو بعض اس سے کم سطح کے بلکہ ناجائز چیزیں ہیں اس کو جائز قرار دیے بیٹھے ہیں، اور یہ مجبوری ہے اور ایک قسم کی جو ہے وہ شکست ہے، اور اسلامی تعلیمات کی برتری جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اسی لیے میں نے اس کو بیان کیا تھا تاکہ یہ بات سامنے آ جائے۔ جزاک اللہ، آپ نے اس کو کھول بھی دیا کہ اصل جو اسلام کے احکامات میں جو اصل روح ہے کہ وہ ایک یہ فطرتی تقاضا ہے کہ اس پہ جس طرح مثلا طلاق ہے وہ بھی اسلام نے پہلے مذاہب میں بڑی سختی ہے اس پہ، تو اس میں یہ ایسے فطرتی تقاضے ہیں، اسی طرح دوسری شادی ہے کہ اس میں یہ فطرتی تقاضے ہیں، ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا، اس کے لیے اور غلط رستے تو اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے کیے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، فرینڈ شپ اور سول پارٹنر وغیرہ، لیکن وہ جو رستہ ہے اسلام نے جو دیا اس کی طرف آئیں تو وہی ایک اچھا اور خوبصورت رستہ ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی اور ظلم اور ستم کی بات ہے کہ جو انسانی ضرورتوں کے اور فطرت کے مطابق اسلام نے تعلیم دی اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو محل اعتراض بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، اور اس پر دن رات جو ہے وہ یہاں کے میڈیا میں اور بعض جو یہاں پر سوسائٹیاں بنی ہیں ان میں یہ تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اسلام نے گویا ایک قسم کا ظلم کر دیا ہے، حالانکہ اسلام نے تو اس کو قانونی حیثیت دی ہے، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور جو معاشرتی ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی مذہب کی وسعت تو یہی ہے کہ اس میں وہ پروویژن جو ہے
اس میں وہ جو ضرورت کے لیے ایک کسی چیز کا موجود ہونا ہے وہ پہلے سے وہاں پر بیان ہو چکا ہو، نہ کہ ضرورت جو ہے وہ آن کھڑی ہو اور اس کا حل انسان کو سامنے کوئی نظر نہ آئے اور پھر وہ آئیں بائیں شائیں یا غلط راستے جو ہے وہ اپنانے پر مجبور ہو۔